بابل کے معلق باغات ایک افسانوی معجزہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم بابل میں موجود دور کے ہلا عراق کے قریب موجود تھا۔ اگرچہ مورخین کے درمیان ان کے حقیقی وجود کے بارے میں کچھ بحث ہے، لیکن ان باغات کو بلند پلیٹ فارمز پر بنے ہوئے چھت والے باغات کی ایک سیریز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بادشاہ نے اپنی گھریلو بیمار بیوی کے لیے تعمیر کیا تھا جو اپنے وطن کے سرسبز مناظر سے محروم تھی۔ السلام علیکم، ولایتی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں جانیں گے۔ گیزا کا عظیم اہرام۔ گیزا کا عظیم اہرام ایک قدیم یادگار ڈھانچہ ہے جو قاہرہ مصر کے قریب واقع ہے۔ پرانی بادشاہی کے فرعون خوفو کے دور میں بنایا گیا تھا جسے چیفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گیزا اہرام کمپلیکس کے 3 اہراموں میں سب سے بڑا اور قدیم اہرام ہے۔ اس اہرام کو ایک مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور خوفو کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا جو اس کی آخری آرام گاہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کا متاثر کن ڈیزائن اور عین مطابق انجینئرنگ قدیم مصر کی جدید تعمیراتی اور انجینئرنگ کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ اہرام کے چونے کے پتھر کے بڑے بلاکس احتیاط سے منسلک اطراف اور پیچیدہ اندرونی حصے تاریخ دانوں اور زائرین کو یکساں مسحور اور پر اسرار بناتے ہیں جو اسے قدیم مصری تہذیب کی سب سے مشہور اور پائیدار علامتوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ بابل کے معلق باغات۔ بابل کے معلق باغات ایک افسانوی معجزہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم بابل میں موجود دور کے ہلا عراق کے قریب موجود تھا۔ اگرچہ مورخین کے درمیان ان کے حقیقی وجود کے بارے میں کچھ بحث ہے، لیکن ان باغات کو بلند پلیٹ فارمز پر بنے ہوئے چھت والے باغات کی ایک سیریز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بادشاہ نے اپنی گھریلو بیمار بیوی کے لیے تعمیر کیا تھا جو اپنے وطن کے سرسبز مناظر سے محروم تھی۔ پودوں اور درختوں کی پرورش کے لیے ایک پیچیدہ آبپاشی کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے پانی کو قیاس کیا جاتا تھا جس سے ایک سرسبز اور خوبصورت ماحول پیدا ہوتا تھا جو ہوا میں لٹکا لگتا تھا۔ معلق باغات کو اکثر قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جو بابلیوں کی تعمیراتی اور باغبانی کی کامیابیوں کی علامت ہے۔ اولمپیا میں زیوس کا مجسمہ۔ اولمپیا میں زیوس کا مجسمہ ایک یادگار قدیم یونانی مجسمہ تھا جسے مشہور مجسمہ سات فریاس نے 435 قبل مسیح کے قریب بنایا تھا۔ اولمپیا یونان میں زیوس کے مندر کے اندر واقع یہ 40 فٹ سے زیادہ لمبا تھا اور اس میں یونانی دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کو ایک عظیم تخت پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہاتھی کے دانت اور سونے کی چڑھائی ہوئی لکڑی سے تیار کردہ اس مجسمے میں زیوس کے بہتے ہوئے لباس سے لے کر اس کے عظیم تخت تک پیچیدہ تفصیلات کی نمائش کی گئی ہے جو کہ افسانوی مناظر سے مزین ہے۔ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مجسمہ زیوس کی طاقت اور عظمت کی علامت ہے اور قدیم یونان کے فنکارانہ اور انجینئرنگ کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ آرٹیمس میں ایفسس کا مندر۔ آرٹیمس میں ایفسس کا مندر ایک غیر معمولی قدیم یونانی مندر تھا جو ایفسس موجودہ ترکی میں واقع ہے۔ تقریباً 550 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا جو دیوی آرٹیمس کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ اپنے وقت کے سب سے متاثر کن ڈھانچے میں سے ایک تھا۔ مندر 130 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور پیچیدہ نقش و نگار اور مجسموں میں مزین عظیم الشان کالموں کی ایک بڑی تعداد کو نمایاں کرتا تھا۔ عبادت کے مرکز اور فن تعمیر کے ایک عجوبے کے طور پر قابل احترام مندر نے بحیرہ روم کے اس پار سے آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قدرتی آفات اور انسانی مداخلت کی وجہ سے مندر کو متعدد بار تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا گیا اور آج صرف چند کھنڈرات ہمیں اس کے ایک شاندار وجود کی یاد دلانے کے لیے باقی ہیں۔ ہلیکرناس میں مقبرہ۔ ہلیکرناس میں مقبرہ ایک قدیم یادگار مقبرہ تھا جو موجودہ بارڈرم ترکی میں واقع ہے جو تقریباً 353 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کیریا کے حکمران موسولس کے لیے وقف تھا۔ یہ مقبرہ یونانی سے متاثر فن تعمیر کا ایک عجوبہ تھا جس میں یونانی اور مشرقی ڈیزائن کے عناصر کا امتزاج تھا۔ یہ تقریباً 135 فٹ لمبا تھا اور اسے پیچیدہ فرید مجسمے اور آرائشی سجاوٹ سے مزین کیا گیا تھا۔ اپنی فنکارانہ اور تعمیراتی اہمیت کے لیے مشہور ہالیکارنس کے مقبرے نے مقبرے اور یادگار کی تعمیر کے بعد کی نسلوں کو متاثر کیا جس سے عظیم الشان مقبروں کے لیے
مزار کی اصطلاح کو جنم دیا۔ اس کی عظمت کے باوجود وقت کے ساتھ اس ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور آج اس کی تاریخی میراث کے احترام کے لیے صرف ٹکڑے اور نقلیں باقی ہیں۔ کولس آف روڈز۔ کولس آف روڈز ایک عظیم کانسی کا مجسمہ تھا جسے 280 قبل مسیح کے قریب یونانی جزیرے روڈز پر بنایا گیا تھا اور یہ بندرگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا اور ایک حملہ آور فوجی پر جزیرے کی فتح کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ اونچائی میں 100 فٹ سے زیادہ بلند مجسمے میں سورج کے دیوتا ہلیوس کی تصویر کشی کی گئی ہے جو جزیرے کے سورج سے تعلق کی علامت ہے۔ اس کی انجینئرنگ اور فنکارانہ کارنامے اس وقت کے لیے قابل ذکر تھے۔ اس کی مشہور حیثیت کے باوجود کولس صرف چند دہائیوں تک کھڑا رہا، اس سے پہلے کہ 226 قبل مسیح میں زلزلے نے انہیں گرا دیا۔ اس کی باقیات وہیں پڑی ہیں جہاں وہ صدیوں سے گرے تھے، جو بعد کے مجسموں اور یادگاروں کے لیے تحریک کا کام کرتے تھے۔ اسکندریہ کا مینار۔ اسکندریہ کا مینار جسے فارس آف اسکندریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مصر کے شہر اسکندریہ کے قریب فاروس جزیرے پر واقع ایک قدیم لائٹ ہاؤس تھا۔ 3 صدی قبل مسیح میں بطلیمی دوفلاڈی لفظ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 330 فٹ لمبا تھا اور بحری جہازوں کو ہلچل مچانے والے بندرگاہی شہر میں لے جاتا تھا۔ سینائڈس کے معمار سوسٹریٹس کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو لائٹ ہاؤس انجینئرنگ کا ایک معجزہ تھا جس میں متعدد درجات رات کے وقت سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کے لیے ایک بڑا آئینہ اور اس کی چوٹی پر ایک کھلا شعلہ تھا۔ یہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک بن گیا تھا جو اسکندریہ کی سمندری اہمیت اور تکنیکی ترقی کی علامت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زلزلے 14ویں صدی میں اس کی حتمی تباہی کا باعث بنے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔